کھلے آنکھ سلے اعلیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ سلے اعلیٰ کہتے کہتے. الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص میری طرف محبت اور شوق کی وجہ سے 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام درود پاک پڑھے تو اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ اس کے اس دن اور رات کے گناہوں کو معاف فرما دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ. تلاوت کلام پاک سنیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. ان اقذفیہ فی التابوت فاقذفیہ فی الیم فلیلقہ الیم بالساحل یأخذہ عدو لی وعدو لہ. کہ اس بچے کو صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دے تو دریا اسے کنارے پر ڈالے کہ اسے وہ اٹھا لے جو میرا دشمن اور اس کا دشمن. وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي. اور میں نے تجھ پر اپنی طرف کی محبت ڈالی اور اس لیے کہ تو میری نگاہ کے سامنے تیار ہو. إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُ. تیری بہن چلی پھر کہا کیا میں تمہیں وہ لوگ بتا دوں جو اس بچے کی پرورش کریں. فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ. تو ہم تجھے تیری ماں کے پاس پھیر لائے کہ اس کی آنکھ ٹھنڈی ہو اور غم نہ کرے. وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا. اور تو نے ایک جان کو قتل کیا تو ہم نے تجھے غم سے نجات دی اور تجھے خوب جانچ لیا. فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ يَا مُوسَىٰ. تو کئی برس مدین والوں میں رہا پھر تو ایک ٹھہرائے وعدے پر حاضر ہوا اے موسیٰ. وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي. اور میں نے تجھے خاص اپنے لیے بنایا. اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. تو اور تیرا بھائی دونوں میری نشانیاں لے کر جاؤ اور میری یاد میں سستی نہ کرنا. اذهبا إلى فرعون إنه طغى. دونوں فرعون کے پاس جاؤ بے شک اس نے سر اٹھایا. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. تو اس سے نرم بات کہنا اس امید پر کہ وہ دھیان کرے یا کچھ ڈرے. قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. دونوں نے عرض کیا اے ہمارے رب بے شک ہم ڈرتے ہیں کہ وہ ہم پر زیادتی کرے یا شرارت سے پیش آئے. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فرمایا ڈرو نہیں میں تمہارے ساتھ ہوں سنتا اور دیکھتا. فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم. تو اس کے پاس جاؤ
اور اس سے کہو کہ ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، تو اولاد یعقوب کو ہمارے ساتھ چھوڑ دے اور انہیں تکلیف نہ دے۔ قد جئناك بآية من ربك بے شک ہم تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے نشانی لائے ہیں، والسلام على من اتبع الهدى اور سلامتی اسے جو ہدایت کی پیروی کرے۔ صدق اللہ العظیم۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو کیا کچھ عنایتیں جو ہے وہ عطا فرمائیں، اللہ اکبر۔ آپ مقام ناز پر فائز تھے، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے فرعون کے پاس بھیجا تو یہ ارشاد فرمایا کہ اس سے نرمی سے بات جو ہے وہ کہیے گا تاکہ وہ اس کو سمجھے اور اس پر غور کرے۔ جو بات سیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ نرمی سے بات کرتے ہیں اور آپ اچھے انداز میں کسی کو کچھ بات سمجھاتے ہیں تو سامنے والا بات پر غور بھی کرتا ہے۔ ہر کوئی غور کرے یہ ضروری بھی نہیں ہے، لیکن جن کے اندر خوش بختی ہوتی ہے بہرحال وہ غور بھی کرتے ہیں اور اپنی غلطی کو جو ہے وہ درست بھی کر لیتے ہیں اور اچھی بات کو مان بھی لیتے ہیں۔ اور ہمیں بہرحال خوش بخت ہی بننا چاہیے۔ جب ہمیں کوئی سمجھا رہا ہے، ہماری غلطی اسلام کے اصولوں کی روشنی میں ہمیں بتا رہا ہے، تو اس کو نہ صرف تسلیم کر لینا چاہیے بلکہ اس غلطی کا ازالہ اگر بنتا ہو تو وہ ازالہ بھی کرنا چاہیے اور توبہ بھی بالکل کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور رقت قلبی بھی عطا فرمائے، اور نصیحت سن کر کے اللہ کریم نصیحت کو قبول کرنے کی سعادت بھی نصیب فرمائے۔ جنہوں نے نصیحت قبول کی انہوں نے فوائد حاصل کیے، اور جنہوں نے نصیحت کو قبول نہیں کیا، جن کو اللہ کریم کے پیغامات، احکامات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ارشادات بتائے گئے، سمجھائے گئے، جنہوں نے سنا، سمجھا، مانا، وہ آسمان ہدایت کے چمکتے ہوئے ستارے بنے، اور جنہوں نے ان سے منہ موڑا، دنیا میں ان میں سے ایک کو اگر میں لوں تو ان کو آج بھی ابو جہل ہی کہا جاتا ہے، ان میں سے ایک کو آج بھی ابو جہل ہی کہا جاتا ہے، اور ہمیشہ ابو جہل ہی کہا جائے گا۔ نام جب بھی آئے گا تو دل کے اندر ایک، جسے یوں بولیں کہ ایک نفرت کا جذبہ بھی ساتھ میں ہی آئے گا، یعنی ایسی بدبختی جو ہے وہ حصے میں آئی، العیاذ باللہ، اللہ ہمیں اس سے پناہ عطا فرمائے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ رحمت فرمائے۔ آسمان ہدایت کے چمکتے دمکتے ستارے، اور پھر نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ میں حضور کے ساتھ رہے، کہ آج تک حضور کے ساتھ ہیں۔ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا زمین میں نام عمر ہے اور آسمانوں میں آپ کا نام فاروق ہے، جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین میں اپنا وزیر قرار دیا۔ فرمایا کہ میرے 2 وزیر آسمانوں میں ہیں اور 2 وزیر زمین پر ہیں۔ آسمانوں میں جو 2 وزیر ہیں ان میں جناب جبریل امین علیہ السلام ہیں، جناب میکائیل علیہ السلام ہیں، اور زمین پر جو 2 وزیر ہیں ان میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اور جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ حضور اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا ہے۔ آپ مراد رسول ہیں، آپ دعائے رسول ہیں، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ جناب حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو آج انشاءاللہ ان کی سیرت پر ہم بات کریں گے، ان کے خوبصورت کردار کی ہم بات کریں گے، ان کے زہد کی بات کریں گے، اور ان کی جو ہے وہ مخلوق خدا کے ساتھ ایک شفقت اور محبت کا جو انداز تھا انشاءاللہ الکریم اس کی بھی بات کریں گے، اور کس انداز میں اور کس سادگی اور عاجزی کے ساتھ آپ نے اپنی زندگی گزاری۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ اس کا بیان بھی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیرت فاروقی پر عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، اور حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک زندگی سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں
اپنی زندگی بہتر بنانے کی سعادت نصیب فرمائے۔ کلام پروگرام میں شامل کرتے ہیں، آپ کی کالز کو اور آپ کے میسیجز کو بھی پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ آئیے ابھی حسان بھائی سے ایک کلام سنتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی محمد۔ پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکر سب کی کھائے کیوں، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکر سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں، صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی محمد۔ مدینے ہمیں لے گیا تھا مقدر، مدینے میں کیسا سرور رہا تھا، مدینے ہمیں لے گیا تھا مقدر، مدینے میں کیسا سرور رہا تھا، نہ ہم کاش آتے یہاں لوٹ کر مدینے میں کیسا سرور رہا تھا، نہ ہم کاش آتے یہاں لوٹ کر مدینے میں کیسا سرور رہا تھا، وہاں بارشیں نور ہوتی تھی پیغام، نہ دنیا کی جھنجھٹ زمانے کا تھا، وہاں بارشیں نور ہوتی تھی پیغام، نہ دنیا کی جھنجھٹ زمانے کا تھا،
محبوب داور مدینے میں کیسا سرور رہا تھا، مدینے ہمیں لے گیا تھا مقدر، مدینے میں کیسا سرور رہا تھا، کبھی روبرو سبز گنبد کا منظر، کبھی تکتے ہم کہ دیوار اور در، کبھی روبرو سبز گنبد کا منظر، کبھی تکتے ہم کہ دیوار اور در، کبھی سامنے ہوتے محراب منبر، کبھی سامنے ہوتے محراب منبر، مدینے میں کیسا سرور رہا تھا، مدینے ہمیں لے گیا تھا مقدر، مدینے میں کیسا سرور رہا تھا، وہاں راہ چلتے تھے ہم دست بستہ، درود پہ پڑھتے کبھی سارا رستہ، وہاں راہ چلتے تھے ہم دست بستہ، درود پہ پڑھتے کبھی سارا رستہ، کبھی نعت پڑھتے تھے ہم راستے بھر، کبھی نعت پڑھتے تھے ہم راستے بھر، مدینے میں کیسا سرور رہا تھا، مدینے ہمیں لے گیا تھا مقدر، مدینے میں کیسا سرور رہا تھا، کبھی بیٹھتے ان کی مسجد جا کر، کبھی دور سے تکتے محراب منبر، کبھی بیٹھتے ان کی مسجد میں جا کر، کبھی دور سے تکتے محراب منبر، نمازوں کا بھی لطف تھا کیا وہاں پر، نمازوں
کبھی لطف کیا تھا وہاں پر، مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا، مدینے ہمیں لے گیا تھا مقدر، مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا، وہاں تو اندھیرے میں بھی روشنی ہے، یہاں پر اجالے میں بھی تیرگی ہے، وہاں تو اندھیرے میں بھی روشنی ہے، یہاں پر اجالے میں بھی تیرگی ہے، وہاں دن تھے روشن تو شب بھی منور، وہاں دن تھے روشن تو شب بھی منور، مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا، نہ ہم کاش آتے، نہ ہم کاش آتے یہاں لوٹ کر گھر، مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا، یقیناً مدینہ ہے صدر عشق جنت، مدینے میں ہے میٹھی آقا کی تربت، یقیناً مدینہ ہے صدر عشق جنت، مدینے میں ہے میٹھے آقا کی تربت، اے عطار کیوں چھوڑ کر آئے ہو در، اے عطار کیوں چھوڑ کر آئے ہو در، مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا، مدینے میں لے گیا تھا مقدر، مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ جس نے کہا ہے بالکل صحیح کہا ہے کہ مدینہ نہ دیکھا تو کچھ بھی نہ دیکھا، ایسا ہی ہے۔ اور کیا خوب بات کہی اعظم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہ ان کی شفقت غم کونین بھلا دیتی ہے، ان کی شفقت غم کونین بھلا دیتی ہے، جتنے دن آپ کا مہمان مدینے میں رہے، اور بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے، اور مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے۔ کیا کیا مدنی چینل کے ناظرین مدینہ طیبہ کی برکات کو، اس کے فضائل کو جو ہے وہ بیان کیا جائے۔ اللہ اکبر۔
نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب شہر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار فیض الانوار جس شہر میں ہے وہ شہر مدینہ، سبحان اللہ، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے حضور کی آمد سے سینکڑوں سال پہلے طبہ حمیری کے ساتھ وہ جو افراد تھے 400 جو علماء کرام تھے جو ان کے قافلے میں جو ہے وہ شامل تھے، تو انہوں نے مدینہ منورہ کی مٹی کو دیکھ کر کے اس کو سونگھ کر کے یہ اندازہ لگا لیا کہ یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف جو ہے وہ لائیں گے، اور یہیں پر آ کر پھر آپ جو ہے وہ قیام فرمائیں گے اور پھر یہیں پر رہیں گے۔ شاہ تم نے مدینہ اپنایا، اپنا روزہ اسی میں بنوایا، واہ کیا بات ہے مدینے کی۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ اب ہم یہیں پر رہیں گے۔ تو پھر ان علماء کرام کے لیے وہ جو 400 کے قریب تھے کم و بیش، ان کے لیے باقاعدہ طور پر جو ہے وہ گھر بھی بنائے گئے، اور بادشاہ طبہ حمیری نے نذرانہ عقیدت لکھ کر کے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہے وہ وہاں پر دیا، اور پھر وہ چلتا جناب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچا، اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں آئے، سبحان اللہ، اور ہر کوئی چاہ رہا تھا کہ حضور قدم ننجا فرمائیں، کرم فرمائیں، میرے گھر میں تشریف لائیں، اور حضور کی اونٹنی مبارک کو جو ہے وہ اپنے گھر کی جانب لے جانا چاہتا تھا۔ حضور نے فرمایا خلو سبیلہا فانہا معمورہ، اس کا راستہ چھوڑ دو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پابند ہے، یہ معمور ہے، اس کو پتا ہے کہ میں نے کہاں جانا ہے۔ اور پھر اونٹنی جا کر جناب ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے جو ہے وہ گھر پر رکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کے گھر میں تشریف لے جاتے ہیں، اور حضور فرماتے ہیں ہاتی الکتاب، کہ وہ جو میرا خط آپ کے پاس ہے وہ لے کر آئیں۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ محبت کرنے والوں کے ساتھ ایک انداز ہے۔ آپ دیکھیے سینکڑوں سال پہلے ایک نذرانہ عقیدت جو پیش کیا گیا، اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ تشریف لے آئے تو پھر آپ نے اس کو کتنی ویلیو دی کہ جناب ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آ کر کے آپ نے فرمایا کہ وہ خط تو لے کر کے ہیں جو آپ کے پاس ہے، تو میں قربان جاؤں۔ تو مدینہ عاشقوں کا مسکن، یعنی حضور سے محبت کرنے والے آپ دیکھیں سینکڑوں سال پہلے بھی جو ہے وہ وہاں پر قیام کر رہے ہیں، میں قربان جاؤں۔ اللہ نصیب فرمائے اور اس کے ساتھ ذوق اور عشق بھی عطا فرمائے۔ خوشبو جتنی اچھی بھی ہو، ناک کھلا ہوا ہوگا تو ہی بندہ محسوس کر پائے گا، اور روشنی جتنی بھی ہو یہ ٹھیک ہوں گی تو ہی اندازہ لگا پائے گا۔ منظر جتنا بھی خوبصورت اور جو ہے وہ دل شکو ہی کیوں نہ ہو، آئی سائڈ جو ہے وہ ٹھیک ہوگی، کام کر رہی ہوگی تو ہی وہ اس منظر کی جو دیدہ زیبی ہے، جو خوبصورتی ہے، اس کو جو ہے وہ فیل کر پائے گا، اور اس کے ساتھ سینس بھی سلامت ہو، یہ جو دماغ جو عقل شعور ہے یہ بھی سلامت ہو، سینس بھی ہونا چاہیے، اور سینس کے ساتھ یہاں شعور بھی ہونا چاہیے، تو ہی بندہ ظاہر سی بات ہے اس نظارے کو جو ہے وہ دیکھ رہا ہے، خوبصورت نظارہ، اس کو محسوس کر پائے گا۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ دل کی آنکھ بھی جو ہے نا وہ کھلی ہوئی ہو، اور اس کے ساتھ نیاز مندی بھی ہو، اور آقا کریم کی محبت بھی ہو، اور پھر درود پاک پڑھتا اور اپنے آپ پر غور کرتا کہ میں اس قابل ہوں کہ اس مقام پر مجھے حاضری کا شرف جو ہے وہ ملے۔ جب اس طرح کے جذبات کے ساتھ جب بندہ حاضری دیتا ہے تو پھر اس کو ذوق بھی ملتا ہے، اس کو سوز بھی ملتا ہے، اور برکتیں بھی ملتی ہیں۔ اللہ ہمیں یہ سعادتیں جو ہے وہ نصیب فرمائے۔ اور مدنی چینل کے ناظرین، کیا کہا جائے، الفاظ بہرحال ختم ہو جاتے ہیں، لیکن یہ برکتیں نہ ختم ہوئی تھیں، نہ ختم ہوئی ہیں، اور نہ ہی ختم ہوں گی، کیونکہ مدینہ منورہ کے جو ہے وہ سا کے اندر، مد کے اندر، یعنی جو پیمانے تھے جن سے چیزیں جو ہے وہ ناپ کر کے جو ہے وہ دی جاتی تھیں،
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں دگنی برکت کی دعا کی ہے. تو جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دگنی برکت کی دعا کی ہو تو ان کی برکتوں کا جو بیان ہے یہ کیسے ختم ہو سکتا ہے. اللہ پاک ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی بادب حاضری بھی نصیب فرمائے, حاضری ہو بادب ہو. ہم نے دیکھا پیارے مشید بھائی, افغانستان کے عاشقان رسول کو بھی دیکھا, سبحان اللہ, روزہ رسول پر حاضر ہیں اور کیا ہی ان کے جو ہے وہ پیارے پیارے انداز ہیں. ہمارے ساتھ تھے حاجی عثمان اتاری لاہور کے بھائی, تو انہوں نے جو ہے وہ بتایا کہ افغانستان کے عاشقان رسول تھے اور وہ حضور کے دربار پہ حاضری دے رہے تھے اور وہ سر اٹھا کر دیکھ رہے تھے, رو رہے ہیں, بس آنکھیں جو ہے وہ جھکائے ہوئے اور آقا کے دربار میں حاضر ہیں اور اشکوں کا نذرانہ جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں, رو رہے ہیں. ہوتا کوئی ادھر دیکھ رہا ہے کوئی ادھر دیکھ رہا ہے, بعض اس طرح کی پبلک بھی ہوتی, تو سر جھکائے ہوئے ہیں اور بالکل مطلب رو رہے ہیں. تو حضور کی محبت یہ کسی خطے کسی علاقے کی جاگیر نہیں ہے, یہ جس پر بس کرم ہوتا ہے اللہ پاک کا پھر رب کریم اسے عطا فرما دیتا ہے. این سعادت بزور بازو نیست, یہ اللہ پاک کا کرم ہی ہے جس کو وہ عطا فرمائے, اور ہم اس کے کرم کا اور اس کے فضل کا سوال کرتے ہیں. یا ذل الفضل العظیم انا نسألک من فضلک یا رب العالمین, آمین. اے بڑے فضل والے, ہم تجھ سے تیرے فضل میں سے کچھ کا سوال کرتے ہیں تو ہمیں اپنا فضل جو ہے وہ عطا فرما. اللہ 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 اللہ. حضرت فاروق اعظم کا جو مزار فائز الانوار ہے یہ بھی کہاں پر ہے؟ مدینے میں ہے, مدینے میں, اور حضور اکرم شفیع معظم کے روضہ انور کے جو ہے وہ اس کے اندر ہی ہے. جو بھی سلام پیش کرتا ہے بارگاہ رسالت میں تو وہ سلام پیش کرتا ہے جناب سیدنا ابوبکر صدیق کی بارگاہ میں بھی اور جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بھی. اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے, آپ فرماتے ہیں کہ محبوب رب عرش ہے اس سبز قبہ میں, پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے, پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے, اور سعدین کا قران ہے پہلو ماہ میں, جھرمٹ کیے تارے تجلی قمر کی ہے, جھرمٹ کیے تارے اور تجلی قمر کی ہے. سبحان اللہ. پنجابی کی شاعر نے بھی کہا ہے, اور وہ کیا کہا ہے وہ میں انشاءاللہ آگے چل کر کے عرض کروں گا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پر آج ہم انشاءاللہ بات کریں گے. آپ کے فضائل بھی بے شمار ہیں اور آپ کے جو زندگی گزارنے کے انداز سے اس پر ہم انشاءاللہ آج خاص طور پر بات کریں گے. مسلمانوں کے آپ دوسرے خلیفہ ہیں, امیر المؤمنین ہیں. آپ ذرا سٹیٹس کا اندازہ لگائیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں, متمم الاربعین ہیں, 40ویں آپ مسلمان ہیں, سابقون الاولون میں سے ہیں, عشرائے مبشرہ میں سے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ دیکھیے جناب صدیق اکبر, اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بعد جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ آپ کا آپ سٹیٹس اور مقام اور ان کی عزت کا اندازہ لگائیں, اور پھر ان کی زندگی کی سادگی کی بات کریں. ان کی زندگی کی سادگی کی بات کریں تو وہ یہ ہے کہ آپ کا جو ہے وہ کرتا دیکھا گیا, اور اس کرتے میں آپ کے دونوں شانوں کے درمیان جو ہے وہ 4 پیبند لگے ہوئے تھے. اللہ اکبر. یہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ سادگی تھی. 4 پیبند لگے ہوئے دونوں شانوں کے درمیان. یہ پیچھے یہ کندھے ہیں, شانے, یہ پیچھے کندھے کا جو حصہ ہوتا ہے یہ شانے کہلاتے ہیں. تو ان دونوں کے درمیان کتنے پیبند لگے ہوئے تھے؟ 4 پیبند. کیا فرمائیں گے مشید بھائی؟ اتنا بڑا سٹیٹس, اتنی بڑی سلطنت, اتنی بڑی حکومت اور سادگی کا یہ عالم ہے.
سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جیسے صحابی رسول ہیں، یہ ان صحابہ میں سے ہیں کہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحبت ہے وہ سب سے زیادہ ملی۔ تو بالیقین آپ کی زندگی کے گزارنے کے انداز میں، آپ کی گفتگو میں، آپ کے کردار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم جھلکتی ہے۔ اس بات کے مناسبت سے ایک واقعہ ذکر کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شام کی طرف تشریف لے گئے، تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے ساتھ ہی تھے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں گھٹنوں گھٹنوں تک پانی تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اونٹنی پر سوار تھے، اونٹنی سے نیچے آئے، اپنے موزے اتارے اور پھر اونٹنی کی لگام تھام کر پانی میں داخل ہو گئے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا امیر المؤمنین، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کام کر رہے ہیں، مجھے یہ پسند نہیں کہ یہاں کے باشندے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف نظر اٹھا کر دیکھیں۔ تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اے ابو عبیدہ، اگر یہ بات تمہارے علاوہ کوئی اور کہتا تو میں اسے امت محمدی علی صاحب صلاۃ وسلام کے لیے عبرت بنا دیتا۔ ہم ایک بے سر و سامان قوم تھے، پھر اللہ پاک نے ہمیں اسلام کے ذریعے عزت عطا فرمائی، اور جب بھی ہم اللہ پاک کی عطا کردہ عزت کے علاوہ سے عزت حاصل کرنا چاہیں گے تو اللہ پاک ہمیں رسوا کر دے گا۔ یہ آپ کی جو ایک مائنڈ سیٹ تھا کہ جس کی وجہ سے آپ نے سادگی کو اختیار کیا، کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کے اعتبار سے ایک حکومت کے لیے ایک بہت بڑا حصہ عطا فرمایا، مگر آپ نے ظاہری شان و شوکت کو اختیار نہیں کیا۔ آپ نے اللہ تبارک و تعالی کی رضا پر راضی رہ کر اور اس کے لیے تقوی اختیار کر کے ان کے اللہ پاک کے دیے ہوئے احکام پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کو ترجیح دی، اور اسی سادگی کو اختیار کر کے آپ نے جو عزت و وقار حاصل کیا، آج ہم ان کا ذکر خیر کریں۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کی جو ہے وہ سادگی، اللہ اکبر۔ ایک اور واقعہ اسی ضمن میں عرض کروں گا کہ آپ جو ہے تارک و دنیا تھے۔ حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ تو ہم سے پہلے ایمان لائے اور نہ ہی پہلے ہجرت کی، مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سب سے بڑھ کر تارک و دنیا اور فکر آخرت رکھنے والے تھے، اور آپ نے فرمایا کہ مومن کی عزت اس کا تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ اور سادگی میں ایک دفعہ آپ جو ہے وہ آپ سے ملاقات کرنے کے لیے جو ہے وہ مدینہ پاک میں ایک شخص آیا، تو اس نے معلوم کیا کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کہاں ہیں؟ تو کسی نے بتایا کہ اس مقام پر جو ہے وہ آپ آرام فرما رہے ہیں۔ تو جب آپ وہاں پر وہ شخص گیا تو اس نے دیکھا تو وہاں پر بالکل سادہ سے لباس میں کوئی آرام کر رہا تھا چھاؤں میں۔ تو آپ کو اس نے ملاحظہ کیا تو پہچان نہیں پایا، واپس آئے کہ نہیں وہاں پر تو ایک سادہ سے جو ہے وہ کوئی جلوہ گر ہے۔ تو وہ آپ کی سادگی سے جو ہے وہ متاثر ہوا کہ کپڑے ہیں ان کو پیوند لگا ہوا ہے، پیوند لگا ہوا اور کوئی بڑا عالی شان جس طرح بادشاہوں کے رئیسوں کے مخملی کپڑے جس طرح کے ہوتے ہیں، مطلب وہ بھی نہیں ہیں، ایک سادہ کپڑے جو ہیں اور پھر ان میں پیوند بھی جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ کی غذا کی سادگی کے متعلق صحابی رسول فرماتے ہیں کہ آپ 11 لقموں سے زیادہ طعام تناول نہیں فرماتے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ آپ کے کھانے کی سادگی، آپ کے لباس کی سادگی، اور آپ کی زندگی سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ عزت اور وقار یہ ظاہری اسٹیٹس بنانے سے نہیں ہوتا، تقوی اختیار کرنے سے ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کے احکام پر عمل کرنے سے ہوتا ہے۔ اور آپ کی دنیا کی جیسے بے رغبتی تھی، یہ بھی ہمیں بات بتاتی ہے کہ دنیا کے لیے انسان کو کوشش نہیں کرنی چاہیے، بلکہ دنیا کو اختیار کرے اور اس میں اللہ تبارک و تعالی کی رضا کو مقدم رکھے۔ مرحبا، بڑی پیاری بات کہی، اور سادگی کو بھی اپنا ہے، یہ سیکھنے کی بات ہے۔ بڑوں کی بڑی باتیں ہیں اور یہ بڑی باتیں ہمارے سیکھنے کے لیے بھی ہیں۔ میروز بھائی، وقت دونوں طرح گزر جاتا ہے جی، سادگی اپنانے سے بھی گزر جاتا ہے اور سادگی ہٹانے سے بھی کیا ہے یہ گزر جاتا ہے۔ صحیح ہے، بالکل۔ تو لیکن سادگی سے جو وقت گزرتا ہے اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو ایک عافیت کا رستہ بہرحال بننے کے لیے جب وہ کھلا رہتا ہے، اور سادگی سے ہٹا کر کے اگر وقت گزارا جائے تو اس کے بعد کی جو تکالیف ہوتی ہیں یہ پھر اس وقت کے گزرنے کا جو ہے وہ احساس
دلاتی رہتی ہیں. کیا فرمائیں گے آپ؟ جیسے ایک مثال ہم ایک دعوت کی ہی بات کر لیتے ہیں میروز بھائی. دعوت آپ نے جو ہے نا وہ کی اور بڑی پرتکلف دعوت کی, اور شادی کو ہی جو ہے وہ لے لیں میروز بھائی, بڑی پرتکلف دعوت کی اور اپنی اوقات سے بہت زیادہ کی. ٹھیک ہے, ایک تو ہے اپنی رینج سے اپنی پہنچ زیادہ کرنا, اور ایک کیا ہے اپنی رینج میں کرنا, اپنی رینج سے بہت زیادہ کرنا. آپ تو بڑی اچھی بات کر رہے ہیں, میں تو اس سے اگلے درجے کی جو ہے وہ بات کر رہا ہوں. جی ایک تو یہ دعوت جو ہے وہ کرنا, اور ایک پھر اپنی کیپیسٹی سے زیادہ بلکہ بہت زیادہ کرنا. جی پھر اس کے بعد پھر بندہ جس طرح زلزلے کے آفٹر شاکس ہوتے ہیں نا, جی زلزلہ آتا ہے تباہی میں جاتا ہے گزر جاتا ہے, لیکن اس کے بعد اس کے آفٹر شاکس بھی جو ہے وہ آ رہے ہوتے ہیں. پھر جب وہ بندہ کردہ بھر رہا ہوتا ہے تو پھر وہ آفٹر شاکس اس کو جھٹکے وہ پھر لگ رہے ہوتے ہیں. اور حالات جب مہنگائی کے بھی ہوں اور قرضے بھی جو ہے وہ ساتھ ہی ہوں, تو پھر یوں کہہ لیں کہ وہ جس طرح کرنٹ کا جھٹکا ہوتا ہے نا, یوں ہی جب مہینہ شروع ہوتا ہے تو کاروباری طبقے کی مثال آپ چھوڑ دیں, ایک ان کی بھی اگر لے ہی لیں تو وہ بھی بیچارے آج کل تو اللہ رحمت فرمائے بھارت جو بالخصوص تنخواہ دار طبقہ ہے, جی تو ان کو جیسے ہی تنخواہ کے آنے کی خوشخبری ملتی ہے ساتھ ہی جانے کی قرض کے جو ہے وہ اس کے جانے کی جس طرح وہ چند لمحوں کی بس گرائی جاتی ہے. کیا فرمائیں گے آپ؟ یہ بالکل درست فرما رہے ہیں آپ. دیکھیں سلمان بھائی, اصل میں یقینی طور پر جو شخص سادہ زندگی بسر کرتا ہے نا, ہاں جی, میں اس کی مثال دوں, وہ سادہ بستر پہ سو جاتا ہے, سادہ گھر میں رہ لیتا ہے, سادہ غذا کھا لیتا ہے, تو اس کو کبھی ایسا ہونا کہ آپ تھوڑی سی اس کی جو لیول ہے اس سے اوپر کی چیز دیں تو وہ بہت خوشی استعمال کرے گا. صحیح, اچھا بستر مل گیا اسے مزے کی نیند آ جائے گی, اچھا گھر مل گیا اسے زیادہ آرام آئے گا, اچھی غذا مل گئی وہ زیادہ ذوق و شوق سے کھائے گا. اگر شکر گزار بندہ ہے تو شکر کا اسے زیادہ موقع مل گیا. لیکن جسے عادت ہی, یہاں پہ عادت کی بات ہو رہی ہے, جسے عادت ہی عیش و آرام کی پڑ گئی ہے, وہ ذرا سی آزمائش اور تکلیف میں ذرا سا اس کا اسٹینڈرڈ لو ہوگا نا جو اس نے بنایا ہوا ہے, اب وہ خود ساختہ ہے یا حقیقی ہے, تو ذرا سا بھی اسٹینڈرڈ لو ہوگا نا تو اس کا کھانا دشوار, اس کا رہنا دشوار, وہ ساری رات جاگنے کے بعد صبح کہے گا بستر پہ نیند نہیں آئی, دوسرا بندہ کہے گا میں تو مزے سے سویا. وجہ کیا ہے؟ اس نے اپنا اسٹینڈرڈ جو ہے نا ہائی رکھا ہوا ہے, اور ہائی سے مراد یہاں پہ وہی ہے جو آپ فرما رہے ہیں کہ ایک تو ہے نا کہ آپ اپنے لیول کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں. ہر کسی کا شاید الگ الگ ڈفرینٹ جو ہے وہ لیول ہو, لائف اسٹائل ہو, اور زندگی کی جو آسائشیں ہیں یا ضرورتیں ہیں ان کو حاصل کرنے, انہیں برتنے کا ہر کسی کا اپنا ایک انداز ہو. لیکن اس میں بڑی سادہ سی بات جو ہے جو سلمان بھائی نے بات کی ہے, اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کا فیضان لیتے ہوئے دو باتیں عرض کرتا ہوں. ایک تو یہ کہ آپ جیسے ہیں ویسے ہی نظر آئیے, آپ جیسے ہیں ویسا ہی لائف اسٹائل اپنا لیجئے. شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے آپ کا جو کیلیبر ہے, آپ کا جو وے آف انکم ہے یا اماؤنٹ آف انکم ہے, اس کے مطابق آپ اپنے اخراجات کر لیجئے. اس کو یوں کہہ لیجئے کہ جتنی چادر ہے اتنے پاؤں پھیلا لیجئے, تو بھی آپ عافیت میں رہیں گے. لیکن اگر فاروق اعظم اور صحابہ اکرام علیہم الرضوان کی اکثریت کی بات کریں ہم, تو ان کا جو لائف اسٹائل تھا نا سلمان بھائی, ان کی طبیعت یہ تھی. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہاں پہ میں ان کا جو قول ہے وہ بڑا خوبصورت ہے, آپ کی بات سے ریلیٹ کرتا ہے. فرمایا دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنے میں دل اور بدن کی راحت ہے. یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے. تو دوسرا لائف اسٹائل جو ہمیں صحابہ اکرام سے, جو ہمیں سیرت رسول سے ملتا ہے سلمان بھائی, وہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو کتنا ہی نوازا ہو, لیکن آپ سادگی اور عاجزی, ڈاؤن ٹو ارتھ رہ کر اپنی زندگی گزاریں گے تو اس میں زیادہ سکون, اس میں آپ زیادہ ریلیکس فیل کریں گے. اور یہاں پہ یہ بھی میں عرض کرتا چلوں کہ صحابہ اکرام علیہم الرضوان کی مختلف کیٹیگریز ہیں. یعنی ان صحابہ یہ تو سارے ہی امیر ہیں, یعنی ہمارے لحاظ سے دیکھیں, ہمارے دل سے پوچھیں تو ان میں جو غریب ہے وہ بھی ہمارے نزدیک امیر ہے, کہ اس کا جو ہے وہ ایک سا گندم یا جو خیرات کر دینا جو ہے وہ ہمارے سونے کے ڈھیر اور پہاڑ بھی خیرات کرنے جیسا نہیں ہے. تو ان جیسا امیر کون ہوگا؟ لیکن سمجھانے کی بات یہ ہے کہ انکم کے اعتبار سے, ویلتھ کے اعتبار سے ان کی مختلف کیٹیگریز ہیں. کچھ صحابہ اکرام نچلے درجے پہ تھے آمدنی کے اعتبار سے, اور کچھ جو ہے وہ
اوپر درجے پہ تو کچھ بہت زیادہ اوپر درجے پہ تھے، لیکن ان کا ساری آمدنی، ساری دولت، ساری دنیا جو تھی نا، وہ اللہ پاک کی رضا کے لیے تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں حضرت سیدنا فاروق اعظم، حضرت ابوبکر صدیق ہوں، حضرت عثمان غنی ہوں، حضرت علی ہوں، حضرت فاطمہ ہوں، حضرت عائشہ ہوں رضی اللہ تعالی عنہم، ان سب کی سیرت میں آپ کو ملے گا کہ ان کے پاس رقم آئی، ان کے پاس درہم و دینار آئے، ان کے پاس غلہ آیا، ان کے پاس فلاں فلاں چیزیں آئیں، اور انہوں نے مسلمان غربا میں تقسیم کر دی، انہوں نے ضرورت مندوں کو دے دیا اور اپنی ذات پہ گویا کہ ایثار کیا اور بانٹ دیا۔ حضرت عثمان غنی تو تجارت میں یہ کر رہے ہیں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود امیر و کبیر صحابہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے، ویل آف آدمی تھے آپ، لیکن جب اپنی ذات کی بات آئی تو سادہ کپڑے، اپنی ذات کی بات آئی تو سادہ غذا، اپنی ذات کی بات آئی تو سادہ گھر اور دنیا کی آسائشوں سے کنارہ کشی۔ تو یہ ہمیں یہ سبق دے رہا ہے۔ آج سلمان بھائی اگر میں یوں عرض کروں نا کہ ہمارے معاشرے میں جو لوگ پریشان ہیں، ایک تو مہنگائی بھی ہے، آمدنی کے ذرائع بھی محدود ہیں، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن ایک اور اہم ترین بات یہ ہے کہ ہماری ہاں سلمان بھائی ہر طبقہ اپنی آمدنی اور اپنا ذرائع آمدنی کو فراموش کر کے اخراجات کر رہا ہے، وہ ان سے حرص لگا رہا ہے اور ان کی دوڑ میں شامل ہے جن کی آمدنی یا جن کا لیول آف ویلتھ جو ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہے۔ تو سادہ سی بات ہے جو حدیث پاک میں آئی کہ جب دنیاوی طور پہ تمہیں دیکھنا ہو تو اپنے سے نیچے والے کو درست فرمایا، اور جب تمہیں اخروی طور پہ دیکھنا ہو تو اپنے سے اوپر والے کو دیکھو۔ اور صحابہ کرام علیہم رضوان کا انداز فکر و عمل یہی تھا کہ آخرت کی نعمتیں جو ہیں ان کو پانے کی سعی کرتے تھے، اور جو دنیا کی لذتیں ہیں، وقتی لذتیں ہیں، ان سے کنارہ کش ہو جایا کرتے تھے۔ کیا بات ہے مہروز بھائی، اللہ آپ کو برکت دے۔ تھوڑا سا بندے کو ہارڈ شپ کے اندر بھی رہنا آنا چاہیے، حالات واقعات کی تبدیلی کے ساتھ بندے کو ایڈجسٹیبل بھی ہونا چاہیے۔ تو بہرحال ایک ہے کہ گفتگو کرنا اور ایک ہے عمل کرنا۔ جو عمل کرے گا وہ ضرور فائدہ حاصل کرے گا، اور جو اس طرح کی بات کرے گا جس طرح کی وہ ایک بات جو ہے وہ کہی جاتی ہے کہ ایک آدمی تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ یہ سامنے 2 انڈے رکھے ہوئے تھے، وہ کہہ رہا تھا یہ 2 انڈے نہیں ہیں، یہ 3 انڈے ہیں۔ اس کو پھر آگے سے جواب یہ ملا، بندے نے کیا کیا، اس نے باتیں سنی کہ یہ 2 نہیں، یہ 3 ہے، یہ یوں ہے، یہ وہ ہے۔ میں تو کبھی سن کے بھی حیران ہوتا ہوں کہ وہ 2 کو 3 کیسے ثابت کر رہا ہوگا کہ اتنی اندھیر نگری کیسے ہو سکتی ہے۔ بہرحال لوگوں کو بیوقوف بنانے والے بھی کم ہوتے نہیں ہیں۔ تو آگے جو بندہ اس نے 2 اٹھا لیے انڈے، اس نے کہا جو تیسرا انڈا وہ آپ کھا لو بنا کے، یہ بھی معاملہ پھر ہو جاتا ہے۔ تو خالی رنگ برنگی باتیں کر دینے سے حالات تبدیل نہیں ہوتے، یاد رکھیے گا، حالات تو عمل کرنے سے ہی جو ہے وہ تبدیل ہوں گے۔ اور ایک ہے حقیقت اور ایک ہے افسانہ۔ امیر سنت کے مدنی مذاکرے میں بھی یہ ایک سیگمنٹ آتا ہے، ایک کیا ہے حقیقت، کیا ہے افسانہ، تو وہ بھی اپنی جگہ پر ہے، اس میں بھی بہت ساری باتیں جو ہے وہ مسکنسیپشنز جو ہے وہ کلیئر ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو انکم آمدن میں تو ہم مقابلہ کرنا چاہ رہے ہیں اس کا جو ہمارے گریڈ سے کیا ہے بڑا ہے، یا جو ہمارے جو ہے وہ بزنس کے اعتبار سے بھی کیا ہے اس کا زیادہ ہے، یعنی جس کی انکم زیادہ ہے ہم خرچے تو اس کے مطابق کرنا چاہ رہے ہیں، یا دکھنا تو اس کے مطابق چاہ رہے ہیں اور اس کے لیے کوشش بھی کر رہے ہیں، لیکن ہماری انکم اتنی نہیں ہے، تو الٹیمیٹلی آخر کار جا کر کے مصیبت میں ہی پھنسنا ہے۔ تو اپنے آپ کو کیوں اس میں پھنسائیں؟ میروز بھائی نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ جیسے ہیں ویسے ہی دکھیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عافیت عطا فرمائے اور سادگی اپنانے کی اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ خوش نصیبی ہے اس کے لیے، خوش نصیبی ہے اس کے لیے کہ جو تنگ دستی نہ ہونے کے باوجود تواضع کو اختیار کرے۔ اللہ کریم ہمیں یہ نصیب فرمائے کہ اللہ پاک نے اگر کچھ دیا ہے تو بھی بندہ وہ شو آف کرنے کی بجائے ان سی چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے اور چادر دیکھ کر کے جو ہے پاؤں پھیلائے، اور جو اللہ کریم دے رہا ہے اس پر راضی رہے۔ اور یاد رکھیے کہ آمدن خرچوں کے مطابق ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی،
خرچے بہرحال آمدن کے مطابق ضرور کیے جا سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں ایک بندے کا قد ہے، آپ قد تو کپڑے کے برابر نہیں کر سکتے نا، کپڑا ہی قد کے برابر بنانا پڑے گا، سیدھی سی بات ہے بھئی۔ اب جیسے 7 جو ہے وہ میٹر کپڑا ہے تو وہ جتنا آپ کا وہ ہے اسی کے مطابق وہ بنے گا۔ ایک اگر کسی کا قد جو ہے وہ 6 فٹ ہے، اب وہ بولے یار میں 7 فٹ کا کپڑا مہروز بھائی جی 7 فٹ لمبائی کا کپڑا میں پہن لوں، جی اس کو پھر اگر وہ پہن بھی لے گا تو پھر اس کو کیا بولیں گے، اس پر زیادہ تبصرے کی بہرحال حاجت نہیں ہے۔ اللہ عافیت عطا فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی سعادت بھی نصیب عطا فرمائے۔ میں امیر سنت نے جو آقا کریم کی سادگی کے بارے میں جو شعر لکھے ہیں میں چاہوں گا حسان بھائی وہ سنائیں۔ تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں، ہو سلام آج جانا مدنی مدینے والے، کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی، تیرا ایسا سادہ کھانا مدنی مدینے والے۔ تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں، تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں، ہو سلام آج جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی، تیرا ایسا سادہ کھانا، تیرا ایسا سادہ کھانا، مدنی مدینے بلانا، مدنی مدینے والے۔ یہ جو مزاج ہے نا جی جس نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے انداز کو ان اشعار میں امیر اہل سنت نے بیان فرمایا ہے، یا صحابہ کرام علیہم الرضوان کا جو مزاج ہم دیکھتے ہیں یا جو ہم بیان کر رہے ہیں، یہ جو مزاج ہے نا بعض اوقات ہوتا نہیں ہے، طبعاً نہیں ہوتا، طبیعت نہیں ہوتی بندے کی، تو اس کو بنانا پڑتا ہے۔ میں آپ کو یہاں فاروق اعظم ہی کی سیرت کا ایک واقعہ عرض کرتا ہوں۔ مرحبا۔ ایک بار فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہوئے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت آرام فرما رہے تھے، کھجور کی چارپائی تھی یا چٹائی تھی، اس پہ آرام فرما رہے تھے، کچھ اناج رکھا ہوا تھا اور تھوڑا بہت ساز و سامان تھا۔ تو جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اٹھ کر بیٹھے تو اس وقت قمیض نہیں زیب تن کی ہوئی تھی، اللہ، تو کمر مبارک نظر آئی، اور مبارک کمر پہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس بان کے، ادوان کے، یا وہ رسی کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، جس سے وہ چٹائی یا چارپائی بنی گئی تھی کھجور کی، اس کے نشانات تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ رنجیدہ ہو گئے اور بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، قیصر و کسریٰ تو آرام و عیش کی زندگی گزاریں، کم خواب کے بستروں پہ آرام کریں، اور آپ اللہ کے سچے نبی ہو کر یہ معاملہ؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے عمر، کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ ان کے لیے عیش و آرام اس دنیا میں ہو اور ہمارے لیے باقی رہنے والی آخرت؟ تو یہ واقعہ پڑھ کے نا ایسا لگتا ہے، یہاں پہ 2 چیزیں پتہ چلتی ہیں۔ ایک تو آپ دیکھیے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد رسول ہیں، یہ ایمان لے کر آئے ہیں، اور اسلام لانے سے پہلے بھی اپنے قبیلے میں، اپنے علاقے میں، اپنی قوم میں ان کی حیثیت ایک سردار کی اور ایک منصب دار کی تھی۔ جی یہ صاحب حیثیت افراد میں شمار ہوتے تھے، اور اسی اعتبار سے ان کا پہننا اوڑھنا اور رکھ رکھاؤ بھی تھا۔ تو جب ہی یہ بارگاہ رسالت میں آ کے حیران ہو رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، رسول رب العالمین ہیں،
تو آپ کا معاملہ تو ان سے بڑھ کر ہونا چاہیے جو دنیا کی ذلیل حکومتوں کے جناب کہہ لیں آپ وہ حاکم ہیں اور بادشاہ ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو جملہ تھا نا، گویا کہ ایسا لگتا ہے کہ اس نے فاروق اعظم کی سوچ کو تبدیل کر دی۔ اللہ اکبر۔ یوں تو ایمان لانے سوچ کی تبدیلی تھی سب سے بڑی، لیکن اس جملے نے فاروق اعظم کی سوچ کو تبدیل کر دیا۔ کہاں تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات عرض کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ کیا آپ کے لیے آرام نہیں ہونا چاہیے، آپ کے لیے عیش نہیں ہونا چاہیے، اور کہاں حالت خود یہ ہے کہ امیر المؤمنین ہیں اور بیت المال کے اونٹ کی خدمت کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اہل مدینہ کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین یہ کام تو کوئی خادم بھی کر لے گا، تو آپ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کا مجھ سے بڑھ کے بھی کوئی خادم ہے؟ اللہ اکبر۔ یہ عاجزی، یہ انکساری، یہ ڈاؤن ٹو ارتھ ہونا، واہ۔ اور یہ جواب دہی کا فلسفہ اپنے ذہن پہ سوار رکھنا کہ نہیں مجھے جواب دینا ہے۔ جی۔ تو یہ چیز جو تھی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی، جو ہم نے کہا، ہم کہتے ہیں کہ امام العادلین ہے، یہ جی۔ ہیں مراد رسول ہیں، تو یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ اوصاف ہیں جو کسی بھی شخصیت کو ایسا زندہ جاوید کر دیتے ہیں کہ وہ اگرچہ قبر و مزار میں چلی جائے لیکن اس کا تذکرہ لوگ چاہت سے، محبت سے، اپنائیت سے کرتے ہیں۔ اور فاروق اعظم تو ان صحابہ کرام علیہم رضوان میں آج لوگ کہتے ہیں نا، جی، بعض لوگوں کو ہیضہ ہوتا ہے کہ نہیں جی ظاہری شان و شوکت بھی ایک چیز ہے، ظاہری رکھ رکھاؤ بھی ایک چیز ہے۔ میں کہتا ہوں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی میں بھی، ظاہری حیات میں بھی، اور ظاہری حیات کے بعد آج تک ان کے اس فلسفے کو جو ہے نا رد کر دی۔ آج آپ دیکھیے کون سا فورم ہے، کیا اپنے کیا بیگانے۔ ایک تو ہے نا جی ہم محبت سے تذکرہ کر رہے ہیں کیونکہ ہماری تو محبت بھی، اور روزانہ تذکرہ کرو بھائی، ایسی بات۔ لیکن جو غیر ہیں، جی جو تنقیدی نگاہ رکھتے ہیں، جی وہ بھی یہ کہے بغیر نہیں رہ پاتے جی کہ ان کی جو زندگی تھی جی اور ان کا جو طرز حکمرانی تھا جی، وہ آئیڈیل تھا۔ واہ، وہ آج پڑھایا نہیں جاتا، آج وہ بطور تھیوری کے اور بطور کیس اسٹڈی کے دیا نہیں جا رہا ہوتا۔ یہ دیا جانا بتا رہا ہے کہ یہ وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ہیں کہ جنہوں نے 22 لاکھ مربع میل کے رقبے پر حکمرانی کی، اور حالت یہ تھی کہ قمیض میں پیوند لگے ہوئے ہوتے تھے، حالت یہ تھی کہ سرکے سے روٹی کھاتے تھے، حالت یہ تھی کہ زیتون کے تیل سے روٹی کھا رہے ہوتے تھے، حالت یہ تھی کہ بیت المقدس فتح کیا تو لوگ سمجھ رہے تھے غلام نیچے چلا آ رہا ہے اور آقا اوپر بیٹھا ہوا ہے، حالانکہ بات اس کے برعکس تھی کہ آقا نیچے اونٹ کی رسی یا مہار پکڑے ہوئے چل رہا تھا اور غلام اوپر بیٹھا ہوا تھا۔ تو شان و شوکت کی حقیقت جو ہے وہ آپ کا کردار ہے، وہ آپ کا لباس نہیں ہے۔ خوشبو لگا کے آپ جتنے چاہیں معطر ہو جائیں تو لوگوں کو ہو سکتا ہے لمحے دو لمحے کو اچھا لگے، لیکن اصل خوشبو، اصل چیز جو ہے وہ آپ کا کردار ہے۔ فاروق اعظم کی ہیبت سے جی، کافر تو کافر ہے، شیطان کانپتا تھا، رستہ بدل لیا کرتا تھا۔ تو پیون لگے ہوئے کپڑوں والا بندہ جو زمین پہ بیٹھ کے روٹی کھا رہا ہے، جو بغیر تکیے کے اینٹ سر کے نیچے رکھ کے سو رہا ہے مدینے میں، وہ شخص اور اس کا اتنا روب، آپ سوچیں، یعنی ظاہری ٹور تو نہیں تھی نا جی، تو اس کا اتنا روب، کردار کی بات، کردار کی خوشبو ہے یہ آج جو ہم باتیں کر رہے ہیں، بعض لوگوں کو لگتا ہے نا یوں کہ بھئی یہ کبھی حضرت فاروق اعظم پہ بات کر رہے ہوتے ہیں، کبھی عثمان غنی پہ بات کر رہے ہوتے ہیں، کبھی مولا علی پہ بات کر رہے ہوتے ہیں، کبھی حسنین کریمین پہ بات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ دیکھیں گلدستے میں پھول تو بہت سارے ہوتے ہیں لیکن گلاب نا اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ واہ واہ واہ، تو گلاب جو کھینچتا ہے نا اس کی خوبصورتی شامل ہوتی ہے اس میں، اس کی خوشبو شامل ہوتی ہے اس میں۔ اللہ پاک نے گویا کہ اس میں کشش رکھی ہوئی ہے، جبھی تو کھچے چلے آ رہے ہیں۔ آپ 100 لوگوں کو انٹرویو کر لیں اس اعتبار سے کہ آپ کو پھول کون سا پسند ہے، تو اکثریت کو گلاب پسند ہو، اکثریت کی بات کر رہا ہوں، گلاب پسند ہو۔ کیا بات ہے اس کا کریکٹر، اس کے فیچرز، اس کی صفات، یہ لبھاتی ہیں بندے کو۔ تو ایسے ہی یہ افراد ہیں، ان کی زندگی اتنی خوبصورت ہے کہ آج بیٹھ کے ہم 2022 میں 1443 سن ہجری میں آج ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں، اور سچی بات ہے بہت مزے سے کر رہے ہیں الحمدللہ۔ اور یہ جو انداز انہوں نے اپنائے ہیں یقیناً یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کو دیکھ کر کے ہی اپنائے ہیں۔ حضور کی سادگی پر ایک اور شعر کہا ہے امین علیہ سنت نے، واہ جی، آپ فرماتے ہیں روتا
محشر ہے سردار مدینے کا. اچھا سردار ہے، اب وہ کیسے رہ رہا ہے؟ آگے فرماتے ہیں کہ راتوں کو جو روتا ہے اور خاک پہ سوتا ہے، راتوں کو جو روتا ہے اور خاک پہ سوتا ہے، غم خار ہے سادہ ہے مختار مدینے کا، غم خار ہے سادہ ہے. میں قربان اللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ خوبصورت اور صاف جناب فاروق اعظم کا صدقہ ہمیں بھی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین کو ایک ہم ویڈیو پیکیج دکھا رہے ہیں جس کا عنوان ہے مدینہ حضور کا. آئیے دیکھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ آپ دیکھ رہے ہیں کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے. اس میں ہمارا یہ سیگمنٹ ہوتا ہے مدینہ الرسول، مدینہ حضور کا. مدینہ حضور کا کیسا ہے، مدینہ الرسول کیسا ہے؟ قرآن پاک میں اس کا ذکر، احادیث مبارکہ میں اس کا ذکر، اس کے فضائل پر کتابیں لکھی گئیں، قصیدے لکھے جاتے ہیں. مدینہ الرسول کی کچھ خصوصیات میں یہاں بیان کرتا ہوں کہ مدینہ المنورہ سے ہم کیوں پیار کرتے ہیں، کیوں اس کا اتنا زیادہ ذکر کیا جاتا ہے. کہ مدینہ المنورہ یہ دنیا کا واحد شہر ہے جتنے مدینہ المنورہ کے نام پہنچے ہوئے ہیں. علماء نے 100 تک اس کے نام تحریر کیے ہیں. پھر مدینہ پاک ایسا شہر ہے جس کی محبت اور ہجر و فرقت میں دنیا کے اندر سب سے زیادہ زبانوں اور سب سے زیادہ تعداد میں قصیدے لکھے جا رہے ہیں اور لکھے جاتے رہیں گے. اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی اور یہیں قیام پذیر رہے. مدینہ کیوں افضل ہے؟ اللہ نے اس کا نام طابہ رکھا. مدینے سے کیوں محبت ہے؟ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سفر سے واپسی ہوتی تو مدینہ منورہ کے قریب پہنچ کر زیادتی شوق سے اپنی سواری کو تیز کر دیا. تو آپ اپنی سواری مدینے کے شوق کے تیز کر دیا کرتے تھے. مدینہ المنورہ کی خصوصیات میں سے ہے کہ مدینہ المنورہ میں آپ کا قلب مبارک سکون پاتا. یہاں کا گرد و غبار اپنے چہرہ انور سے صاف نہ فرماتے اور صحابہ کرام کو بھی اس سے منع فرماتے اور ارشاد فرماتے کہ خاک مدینہ میں شفا ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس تشریف لا رہے تھے تو تبوک میں شامل ہونے سے رہ جانے والے کچھ صحابہ کرام ملے. انہوں نے گرد اڑائی. ایک شخص نے اپنی ناک ڈھانپ لی. آپ نے ان کی ناک سے کپڑا ہٹا دیا اور ارشاد فرمایا ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، مدینے کی خاک میں ہر بیماری سے شفا ہے. مدینہ المنورہ جب کوئی مسلمان زیارت کی نیت سے مدینہ منورہ آتا ہے تو فرشتے رحمت کے تحفوں سے اس کا استقبال کرتے ہیں. یہ ہے مدینہ الرسول. اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں مرنے کی ترغیب ارشاد فرمائی. یہاں مرنے والے کے لیے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت فرمائیں گے. اور جو وضو کر کے آئے اور مسجد نبوی میں نماز ادا کرے اسے حج کا ثواب ملتا ہے. حجرہ مبارکہ اور ممبر منور کے درمیان کی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ یعنی جنت کی کیاری ہے. فرمایا ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کہتے ہیں نا کہ ایک طرف روضے کا نور، ایک طرف ممبر کی بہار، بیچ میں جنت کی پیاری پیاری کیاری. واہ واہ. اور یہ وہ شہر ہے جس کے بارے میں اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جس کی فضیلتیں بیان کی ہیں. اور یہ وہ مبارک شہر ہے جس میں مسجد نبوی ہے. اور یہ مبارک شہر، اس کی مبارک مسجد نبوی میں
فرمایا گیا کہ ایک نماز پڑھنا 50,000 نمازوں کے برابر ہے۔ مدینہ منورہ کی سرزمین پر مزار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جہاں 70,000 فرشتے صبح و شام حاضر ہوتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں 70,000 صبح ہیں، 70,000 شام، یوں بندگی یہ زلف و رخ آٹھوں پہر کی ہے، جو ایک بار آئیں دوبارہ نہ آئیں گے، رخصت ہی بارگاہ سے بس اس قدر کی ہے۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک شہر ہے، جہاں ملائکہ حاضر ہوتے ہیں آپ کے تربت اطہر کی حاضری کے لیے 70,000 صبح و شام حاضر ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک شہر ہے، جس میں وہ دجال داخل نہیں ہو سکے گا۔ یہ مدینۃ الرسول ہے، جہاں جس کی زمین مبارک کا وہ حصہ جس پر رسول انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم منور تشریف فرما ہے، وہ ہر مقام حتیٰ کہ خانہ کعبہ، بیت المعمور، عرش و کرسی اور جنت سے بھی افضل وہ زمین کا ٹکڑا ہے، اور اہل مدینہ سے برائی کا ارادہ کرنے والا عذاب میں گرفتار ہوگا۔ اور یہاں اس مدینۃ الرسول کا قبرستان جنت البقیع دنیا کے تمام قبرستانوں سے افضل ہے، جہاں تقریباً 10,000 صحابہ کرام، اہل بیت اطہار اور بے شمار تابعین کرام، اولیاء اعظام اور دیگر خوش نصیب مسلمان مدفون ہیں۔ ذوق نعت میں برادر اعلیٰ حضرت کہتے تھے، رہیں ان کے جلوے، بسیں ان کے جلوے، میرا دل بنے یادگار مدینہ۔ یہ مدینہ مدینہ کیوں کرتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے کلام میں بہت کثرت سے مدینے کا ذکر کہتے ہیں کہ طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے؟ مدینۃ المنورہ سے محبت یہ اللہ اور اس کے رسول کی عطا سے نصیب ہوتی ہے، اور مدینۃ الرسول کی عظمتوں برکتوں کو سننے کے بعد، پڑھنے کے بعد دل کرتا ہے اس مبارک شہر کی حاضری کو، اور اللہ کرے کہ ہمیں یہ مبارک زیارتیں نصیب ہو جائیں، مدینۃ المنورہ کی حاضری نصیب ہو جائے۔ اس کی طلب میں، تڑپ میں، اس کی کشش میں انسان کو بے قرار رہنا چاہیے۔ وہ بندہ ہی کیا جس کو مدینے جانے کا شوق نہ ہو، وہ بندہ ہی کیا جس کو محبوب خدا کی بارگاہ میں حاضری کا شوق نہ ہو، وہ بندہ ہی کیا جس کو مدینۃ المنورہ کی تڑپ نہ ہو۔ اللہ نصیب فرمائے اور اس کی حاضریاں بار بار نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مرحبا، اللہ حاضری ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ناظرین کی کال دیتے ہیں مہروز بھائی، پھر انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں۔ جی، میں ہوں مدینہ تاری ٹونسا شریف سے، مجھے یہ کرام سنا دیجیے۔ مجھے مدینے کی دو اجازت، نبی رام شفیع امت۔ واہ بھائی واہ، مرحبا، ماشاءاللہ۔ جی، میرا سوال یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیسی تھی؟ جواب عائشہ فرماتے ہیں جزاک اللہ خیرہ۔ جی مشید بھائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ جب آپ پر جو ہے وہ قاتلانہ وار ہوا اور زخموں سے آپ چور تھے، تو آپ نے اپنے صاحب زادے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیغام بھیجا کہ عمر جو ہے وہ اپنے دونوں رفیق کے ساتھ جو ہے وہ دفن ہونا چاہتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پیغام لے کر اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں گئے اور پھر جو ہے یہ آرزو پیش کی۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے یہ جگہ اپنے لیے رکھی تھی، ٹھیک ہے، اور اب میں اپنی ذات پر عمر کو ترجیح دیتی ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو سعادت بخشی اور آپ نے زندگی کا ایک طویل عرصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں گزارا۔ پھر آپ کو اس کا اعزاز بھی ملا کہ آپ خصوصی مشیروں میں بھی شامل تھے۔ واہ، اہم معاملات کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے مشورہ فرماتے تھے۔ کیا بات ہے جی، حضور کے ساتھ ہیں اور اب بھی حضور کے ساتھ ہیں۔ پنجابی شاعر نے کہا ہے مہروز بھائی، جی آپ کیا فرما رہے تھے؟ قیامت میں بھی حضور کے ساتھ ہوں گے، قیامت میں بھی ساتھ ساتھ رہیں گے۔ واہ سبحان اللہ۔ پنجابی شاعر نے کہا ہے، فرماتے ہیں، ہر ویلے قدماں وچ رہندے، ہر ویلے قدماں وچ رہندے، سونے دے دو یار
مدینے سد لو سرکار مدینے. اللہ نصیب فرمائے. آمین. کیا خوبصورت بات ہے میرے دوست. مزہ آ گیا. سبحان اللہ. اللہ برکت. آگے کال شامل کرتے ہیں. مسلمانوں کا دوسرا خلیفہ حضرت عمر فاروق کی بہادری کیسی تھی؟ کوئی پیارا سا واقعہ سنا دیں. شجاعت، بہادری. سبحان اللہ. کیا کہیں گے میرے دوست. مکے میں پہلی بار جی جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا، لوگ مسلمان ہونا شروع ہوئے تو 39 لوگ مسلمان ہوئے تھے اور 40 میں فاروق اعظم تھے، اسی لیے آپ کو متمم الاربعین یعنی 40 کا عدد پورا کرنے والا بھی کہا جاتا ہے. تو مکے میں پہلی بار باواز بلند نعرہ تکبیر جو لگا وہ اس موقع پہ لگا تھا. ہاں جی. اور یہی وہ موقع تھا فاروق اعظم کہ اسلام لے کر آئے اور پوچھتے کیا مکہ پہ نہیں ہے، ہم چھپ کے نماز کیوں پڑھے. تو وہ پہلا موقع تھا کہ جب حرم شریف میں مسلمانوں نے باقاعدہ اعلانیہ طور پہ عبادت کی تھی اور 2 صفوں کی صورت میں مسلمان حرم میں آئے تھے. ایک کی قیادت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو تھے لیکن ان صفوں کی قیادت ایک کی فاروق اعظم نے فرمائی تھی، ایک کی امیر حمزہ نے فرمائی تھی. یعنی آگے فاروق اعظم تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک طرف جناب پیچھے کی جانب جناب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. سبحان اللہ. پھر جب ہجرت فرمائی تو ان کی ہجرت بھی نرالی تھی. انہوں نے جس انداز سے ہجرت کری، انہوں نے اعلانیہ ہجرت کری اور حرم شریف میں آ کے اعلان کیا، جا رہا ہوں بھائی، میں جا رہا ہوں، جو روک سکتا ہے روک لے. اللہ. اور جس کو بیوہ ہونا ہے یا یتیم ہونا ہے یا اپنے بچے کو ختم کروانا ہے تو پھر وہ مقابلے پہ آئے. ایسے بہادر یعنی بہت تھے. اور ان کی جلالت تو یہ تھی کہ انسان تو انسان ہے. میں نبی عرض کیا، آپ نے بھی غالباً فرمایا ہوگا یا کہا ہوگا کہ یہ تو وہ ہیں کہ ان کے نام سے شیطان کانپتا ہے، ان کے نام سے منافق کانپتے. یہ وہ ہیں. فاروق اعظم کی ذات تو ذات ہے، ان کا نام آج بھی کارگر ہے. الحمدللہ. ایسی بات ہے. درست فرمایا. اللہ برکت دے آپ کو. جی آگے چلتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم کی حکومت دنیا کے کتنے حصے پر تھی؟ تفصیل سے بتا دے. جزاک اللہ خیرہ. 24 لاکھ مربع میل پر آپ کی جو ہے وہ حکومت تھی، اور کیا ہی زبردست حکومت تھی. اور پھر کیا ہی آپ کا احساس ذمہ داری تھا کہ فرات کے کنارے پہ مہروز بھائی اگر کوئی کتا بھی پیاسا جو ہے وہ مر جائے تو اس کی بھی مجھ سے جو ہے وہ باز پرس ہوگی. یہ احساس ذمہ داری ہے. جس کو ذمہ داری ملے پھر اس کو اس کا احساس بھی کرنا چاہیے اور ذمہ داری کو پورا بھی کرنا چاہیے. حامی بھرتے ہوئے، کسی کام کی حامی بھرتے ہوئے سوچ سمجھ کے حامی بھرنی چاہیے. یہ ایک بات ہے. بعض اوقات لوگ بات کر دیتے ہیں، ہم کر دیں گے، ہم دیکھ لیں گے، آپ فکر نہیں کیجئے. وہ جب وہ موقع آتا ہے تو پھر فکریں نہیں. ایک اور بھی ہوتا ہے جملہ، ایک اور جملہ، ہو گیا کام. ہاں ہو گیا کام، ہو گیا اب ہو ہی گیا کام. وہ کہتے ہیں کام کیا ہے، کام ہو گیا. ویسے کراچی میں کہتے ہیں کام اتر گیا ہے، یوں بھی لفظ استعمال کرتے ہیں. اللہ رحم کرے. آگے چلتے ہیں. جی میرا کھلے آنکھ میں سوال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیسی محبت فرمایا کرتے تھے، اس کی کچھ وضاحت فرما دیجیے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ رکھا، اپنا وزیر بنایا. یہ روایت میں نے عرض کی ہے، ابھی بھی اپنے قدموں میں قبول فرمایا ہوا ہے. تو اس سے زیادہ اور کیا. پھر جو ہے وہ جنت، جب قبر جو ہے وہ کھلیں گی قیامت میں، قرب قیامت میں جب قبریں کھلیں گی تو سب سے پہلے آقا کریم کا جو ہے وہ مزار پر انوار کھلے گا، پھر جناب صدیق اکبر فاروق اعظم کا، اور ہاتھوں میں ہاتھ ہوگا انشاءاللہ. ہاتھوں میں ہاتھ ہوگا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں صدیق اکبر جناب فاروق اعظم کا ہاتھ ہوگا، اور یوں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تشریف لائیں گے. اور کیا ہی دن. یہ مراد رسول ہیں. جی فاروق اعظم مراد رسول ہیں. ان کو اللہ پاک سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مانگا ہے. اس سے بڑھ کر تعلق کیا ہوگا کہ ان کو مانگا ہے اور یہ عطا کیے گئے. کیا بات. یہ ملے ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، ناریوں کا دور تھا، دل جل رہا تھا نور کا، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا. سبحان اللہ. ناریوں کا دور تھا، یعنی زمانہ جہالت تھا، کفار کا جو ہے وہ اس وقت غلبہ تھا. دل جل رہا تھا نور کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مبارک جو ہے وہ مملو تھا اس بات سے. آپ کا جو ہے دل میں غم تھا جو ہے وہ بہرحال. تو پھر جب جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حاضر ہوئے، آئے
حضور کی تو میروز بھائی نگاہ کا اور دعا کا ہی کیا جو ہے وہ معاملہ ہے کہ آنے والا پھر جان نثار ہی بن جاتا ہے. سبحان اللہ. اور پھر بن گئے. صحابہ اکرام رش کیا کرتے تھے. حضرت انس غالباً حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یعنی نا ہم یوں دیکھا کرتے تھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان اکثر زبان پہ یوں ہوتا تھا کہ میں ابو بکر اور عمر یہاں گئے, میں ابو بکر اور عمر آئے, میں ابو بکر اور عمر بیٹھے, میں نے ابو بکر اور عمر نے کھایا. یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اکثر و بیشتر معاملات جو ہوتے تھے وہ انہی دو اپنے وزراء اور جانثاروں کے ساتھ ہوا کرتے تھے. سبحان اللہ, کیا بات ہے جی, مرحبا. آقا کریم کی میٹھی نگاہ میں روز جب پڑ جاتی ہے تو پھر کام وللہ الحمد یہ بن جاتے ہیں. اللہ پاک رحمت فرمائے, آمین. آگے چلتے ہیں. مدنی چینل کا پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے ماشاءاللہ بہت ہی پیارا ہے. سلمان بھائی میری آپ سے عرض یہ ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہل بیت اطہار سے محبت کا کوئی واقعہ ارشاد فرما دیں, اور ایک عرض یہ ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند اقوال بیان فرما دیں. اہل بیت سے محبت کا جو انداز ہے وہ حضرات حسنین کریمین کو اس وقت اپنے پاس آنے کی اجازت دی جب کسی کو اپنے پاس آنے کی اجازت آپ کسی کو نہیں دے رہے تھے. اپنی اولاد کو بھی, اپنے بیٹے کو بھی اجازت نہیں دی, لیکن جب پتہ چلا حسنین کریمین جو ہے وہ آنا چاہ رہے ہیں تو پھر جو ہے وہ آپ نے سلسلہ کار فرمایا, اپنے پاس بٹھایا اور بٹھا کر کے کہا کہ ہمارے سر پر جو یہ بال ہیں یہ آپ کے نانا کی عطا کیے ہوئے ہیں. اس میں محبت رسول بھی ہے اور اس میں آل رسول کے ساتھ آپ کی محبت بھی ہے کہ کوئی نہیں آ سکتا اور کوئی نہیں آ سکتا, لیکن آل رسول ہے. سبحان اللہ, آئے بھی, پاس بٹھایا بھی ہے اور پھر ان کو ان کی عزت افزائی بھی فرمائی ہے. اہل بیت اطہار سے جو محبت صحابہ کرام میں تھی نا جی, وہ ازہر من الشمس تھی. سلمان بھائی دیکھیں نا تو صحابہ کرام کی زندگیاں اس سے بھری ہوئی تھی. یعنی حضرت ابو ہریرہ ہوں, حضرت بلال حبشی ہوں, یا خود فاروق اعظم اور صدیق اکبر ہوں. آپ دیکھیے ایک واقعہ اس طریقے کا ملتا ہے کہ ایک موقع, بلکہ ایک نہیں 2-3 واقعات ایسے ملتے ہیں جس کا لب لباب و خلاصہ یہ ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے حضرت عمر کو اور امام حسین جو ان کے دوست ہیں, ہم عمر بھی ہیں دوست بھی ہیں, حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ اور امام حسین, تو عبداللہ بن عمر کو ایک حصہ عطا کیا کسی چیز کا, ہاں جی, اور امام حسین کو 2 حصے عطا کیا. تو حضرت عبداللہ بن عمر نے مطلب والد بھی ہیں, امیر المومنین بھی ہیں, پیش کی اپنی عرض پیش کی کہ ابا جان امیر المومنین آپ نے حسین کو تو اتنا دیا ہے اور مجھے اتنا دیا, یعنی اس کا نصف دیا ہے, یا ایک حصہ مجھے دیا, 2 حصے انہیں دیے. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ ان سے مقابلہ نہ کر, کہ حسین کے جو والد ہیں وہ تیرے والد نہیں ہیں, حسین کی جو والدہ ہے وہ تیری والدہ نہیں ہے, اور حسین کے جو نانا ہے وہ تیرے نانا نہیں, تو ان جیسے رشتہ دار لے آ تو پھر حصہ بھی ڈبل لے جا. محبت کا بھی انداز تھا, اپنائیت کا بھی انداز تھا, اور پھر ان کے بچوں میں بھی دوستیاں تھیں, محبتیں تھیں. آپ دیکھیں عبداللہ بن عمر اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما, یہ دونوں دوست تھے, بہت اچھے دوست تھے. تو اس طریقے سے محبتیں تو عام تھی, بلکہ ایک دوسرے کے ناموں پر اپنے بچوں کے نام رکھتے تھے یہ لوگ. تو کیا بات, تو ان کے گھرانوں میں آپ کو ملیں گے ایک دوسرے کے ناموں پہ نام ملیں گے. تو اس کی وجہ کیا ہے, ان کے دلوں میں محبت تھی. اور دیکھیے سلمان بھائی بڑی سادہ سی بات ہے کہ آج بھی جو اچھے لوگ ہیں نا, جن کے دل صاف ہیں, وہ دوسروں سے محبت ہی کرتے ہیں. وہ اپنے بھائی بہنوں سے, اپنے رشتہ داروں سے, اپنے ماں باپ کے دوستوں سے, رشتہ داروں سے محبت ہی کر رہے ہوتے ہیں. ان کے انتقال کے بعد بھی محبت کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں جی ہمارے والد صاحب کے دوست ہیں, یا ہماری والدہ سے ان کا تعلق تھا تو رشتہ دار ہیں, تو یوں کر کے نبھا رہے ہوتے ہیں. تو جن کے دل اچھے ہیں, تو جن کے دل آج اچھے ہیں نا, تو انہی اچھوں کے صدقے میں اچھے ہیں. تو ان کے دلوں میں کسی مومن کے لیے, عام مومن کے لیے قدورت اور نفرت کے جذبات نہیں تھے, بلکہ خیر خواہی, محبت اور دل جوئی والے جذبات تھے. تو اہل بیت اطہار تو وہی والی بات ہے کہ نعمتیں ملی انہی کے در سے اور انہی کے صدقے میں, تو ان سے محبت کیوں نہیں ہوگی. مرحبا, ماشاءاللہ. جی کال. کھلے آنکھ سلسلہ بہت ہی پیارا ہے. نعت خواں اسلام بھائی سے عرض ہے یہ کلام سنا دیں. آسیوں کو در تمہارا مل گیا, جزاک اللہ خیر و احسن الجزا. مرحبا, ماشاءاللہ.
میرا نام محمد اویس رضا اتاری ہے، میں سردار آباد سے بول رہا ہوں۔ مجھے یہ پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ بہت اچھا لگتا ہے۔ میری نعت خواں بھائی سے عرض ہے کہ یہ کلام سنا دے۔ اے ختم رسول مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آمین، مرحبا، ماشاء اللہ۔ میرا نام فاطمہ تاریہ ہے، میں منچن آباد سے بات کر رہی ہوں۔ پیارے پیارے سلمان کر آپ مجھے یہ کلام سنا دیجیے۔ یا رب مصطفیٰ تو مجھے حج پہ بلا۔ مرحبا، ماشاء اللہ۔ جی پیارے نعت خواں یہ والا کلام سنا دیں، ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے۔ ہاں، قلب حیراں کی تسکین وہیں رہ گئی، دل وہیں رہ گیا، اور جان وہیں رہ گئی، خم اسی در پہ اپنی جبیں رہ گئی۔ کیا ویسے حاجی سلمان آج کل آپ کون سا کلام مطلب ہے وہ ہوتا ہے نا، گنگنا رہا ہوتا ہے بندہ، پڑھ رہا ہوتا ہے، کبھی دبے لفظوں میں کبھی کھلے لفظوں میں، کون سا کلام پڑھ رہا ہے یا مختلف کیفیات ہیں؟ مختلف کیفیات ہیں مہروز بھائی، اور آپ دعا فرمائیں اللہ رحمت کی جو ہے وہ نظر فرمائے۔ ہم جب کراچی ایئرپورٹ پہ اترے تھے نا مہروز بھائی جی، تو سید ابراہیم شاہ صاحب کے ساتھ سفر کی سعادت ملی۔ ایک چیز جو میں نے نوٹ کی مہروز بھائی وہ یہ ہے کہ سفر مبارک سفر ہو اور پھر نیک لوگوں کے ساتھ ہو، اور پھر ذوق جن کو محبت رسول کا ذوق بھی میسر ہے ان کے ساتھ ہو، اس کی پھر اپنی ہی بات ہے۔ ایسے سانس لینے میں میروز بھائی گھٹن ہو رہی تھی، ایسے سانس مشکل سے لیا جا رہا ہے۔ بہرحال حضور کے مدینے کی تو کیا ہی بات ہے، سبحان اللہ، اللہ نصیب کرے۔ سید ابراہیم شاہ صاحب کے ساتھ مجھے یہ سفر کرنے کی سعادت ملی ہے۔ مہروز بھائی ایسی بات میں آپ کو بتاؤں، شاید آپ کو معلوم نہ ہو، بہت سارے ناظرین کے لیے بھی ہوگا، کہ سید ابراہیم شاہ صاحب کا میں انہی کے روم میں رہا ہوں، انہی کمرے میں بھی مجھے ان کے ساتھ مکہ شریف میں بھی، مدینہ شریف میں بھی، اور حج کے دنوں میں بھی مجھے مہربانی فرما کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ رکھا ہے۔ تو حضرت ابراہیم شاہ صاحب جو ہے بخاری، یہ بھی پتہ چلا امیر سنت نے ان کا نام، میسیجز امیر سنت کے نہیں کے پاس آتے تھے، جی جی، وہ پھر پورے قافلے کو جو ہے وہ سناتے تھے۔ یہ جب کروٹ چینج کرتے تھے نا مہروز بھائی، سو رہے ہیں کروٹ لے رہے ہیں، تو کبھی یہ لا الہ الا اللہ کہتے تھے، کبھی اللہ، یہ انداز جو ہے نا یہ میں نے دیکھا ماشاءاللہ۔ اور سو رہے تھے کمرے میں، میری آنکھ کھل گئی، میں جاگ رہا تھا، میں نے یہ ایک سے زائد مرتبہ یہ آبزرو کیا۔ تو جب آپ کا صلحاء کے ساتھ آپ کا سفر ہوتا ہے نا، ان کے سائے میں، ان کی معیت میں، تو پھر آپ کو بہت اس کی برکتیں ملتی ہیں، اللہ نصیب فرمائے۔ تو بہرحال ہجر مدینہ ہے مہروز بھائی، اللہ دوبارہ جو ہے وہ حاضری بعد اب جو ہے وہ نصیب فرمائے۔ ابھی تو میں کل ہی کسی سے کہتا کہ سمجھ ہی نہیں آ رہا کیا ہو رہا ہے۔ بہرحال اللہ رحمت کی نظر فرمائے، آمین۔ آگے چلتے ہیں۔ ابراہیم شاہ صاحب ہمارے سید صاحب جو ہے نا، بڑی ذوق والی طبیعت ہے، ان کی بہت ذوق والی طبیعت ہے، اور ان کا ایک بڑا پن یہ بھی ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے نا بندہ چھوٹا محسوس نہیں کرتا، ایزی فیل کرتا ہے، تو یہ بڑی بات ہوتی ہے۔ بعض بڑوں میں ہوتا ہے، یعنی بعض اوقات میں نے دیکھا ہے فیملیز میں، خاندانوں میں دیکھا ہے کہ جو بڑے ہوتے ہیں نا چھوٹے ان کے ساتھ ایزی نہیں ہوتے، لیکن الحمدللہ ہمارے سید ابراہیم شاہ صاحب ہیں، اور بھی بہت سارے ہمارے اراکین شورا اور ہمارے بڑے ذمہ داران، ہمارے مفتیان کرام یا علماء کرام میں سے ایسے افراد ہیں الحمدللہ کہ جن کے ساتھ بیٹھ کے نا آپ ایزی رہتے ہیں گفتگو کرنے میں، سوال کرنے میں، بات کرنے میں، ایون وہ تربیت بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ بات یوں نہیں کہنی چاہیے تھی، یہ بات یوں کرنی چاہیے تھی، لیکن اس میں بھی سلمان بھائی ذوق آ رہا ہوتا ہے۔ حاجی سلمان، ایسی بات، جزاک اللہ، شکراً، آگے چلتے ہیں۔ میرا نام زہیب ہے، میں بکر سے بات کر رہا ہوں۔ نعت خان بھائی سے گزارش ہے کہ وہ یہ نعت سنا دے۔ سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کہ آج اب گھڑی ہوں۔ واہ جی واہ، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت جو ہے وہ عطا فرمائے۔
کلام سننے کی فرمائش بھی ہے. ڈاکٹر فیصل صاحب کا میسیج ہے جی کلام سنیں مینو شوق مدینے جاون دا. انشاءاللہ الکریم حسان بھائی کلام جو ہے وہ شامل کریں گے. آگے چلتے ہیں جی. یہ کہہ رہے ہیں کوئی نعت سنا دیں. بالکل جی سنا رہے ہیں آپ کو. قاری محبوب رضا اتاری صاحب, ان کی بھی مدینہ شریف سے واپسی ہو گئی. اللہ اکبر. بڑے پیارے مبلغ دعوت اسلامی ہیں قاری محبوب رضا صاحب ماشاءاللہ. دونوں بیٹے, ان کے 2 بیٹے جن کا مجھے معلوم ہے, فضیل بھائی اور حمزہ بھائی, یہ مدنی بھی ہیں اور تخصص بھی کر رہے ہیں ماشاءاللہ. بڑے ذہین آدمی ہیں, اللہ برکت دے. جی آگے چلتے ہیں. جب بھی میری ہو سنگ در تمہارا یا رسول اللہ, یہ کلام سنائیں. انشاءاللہ حسان بھائی سے جو ہے وہ سنتے ہیں. حوصلہ افزائی کے میسیجز بھی ہیں, بہت شکریہ. افسوس بہت دور ہوں گلزار نبی سے, یہ کلام بھی سنائیں. کچھ کلام شامل کرتے ہیں حسان بھائی. آسیوں کو در تمہارا مل گیا, آسیوں کو در تمہارا مل گیا, بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا, بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا, آسیوں کو در تمہارا مل گیا, فضل رب سے کس بات کی, فضل رب سے کمی کس بات کی, مل گیا سب کچھ جو طیبہ مل گیا, مل گیا سب کچھ, مل گیا سب کچھ جو طیبہ مل گیا, کشف راز مرعانی یوں ہوا, کشف راز آقا تیرے در کے ٹکڑے اور میں غریب, مجھ کو روزی کا ٹھکانہ مل گیا, مجھ کو روزی کا ٹھکانہ مل گیا, مجھ کو روزی کا ٹھکانہ مل گیا, کہ طالب نے جو چاہا پا لیا, ان کے طالب نے جو چاہا پا لیا, ان کے سائل کے سائل نے جو مانگا مل گیا, کہ سائل نے جو مانگا مل گیا. اے حسن فردوس میں
صحرائے مدینہ مل گیا. فیروز بھائی مانگنے سے بھی مل رہا ہوتا ہے اور بن مانگے بھی عطائیں ہو رہی ہوتی ہیں. بے شک بے شک بے شک. میں مسجد شریف میں بیٹھا ہوا تھا فیروز بھائی، کوئی آیا اور ہمارا ایشین ریجن سے تو وہ نہیں لگ رہے تھے، یعنی جس طرح ہمارا ایک ایشین جنوبی ایشیا ہے تو یہ ہے یا ایشین ریجن ہے، اس کے وہ نہیں لگ رہے تھے. ٹھیک. تو بہرحال وہ آئے اور پیچھے سے ہی، یعنی میں جیسے ابھی بیٹھا ہوں ناظرین نظر آ رہے ہیں، پیچھے سے آئے اور میری جیب کے اندر وہ یوں جیب یوں تھی تو وہ یوں ایک بڑی خوبصورت سی تسبیح تھی وہ میری جیب میں انہوں نے ڈالی. میں نے یوں دیکھا ان کو، زیارت کی میں نے ان کی، اور پھر وہ چلے گئے. تو یوں عطائیں ہو رہی ہوتی ہیں اور وہ تسبیح میں نے پھر تحفے میں کسی کو پیش کر دی. واہ. تو ان کے طالب نے جو چاہا پا لیا، ان کے سائل نے جو مانگا مل گیا. یہ بھی ہے، اور بغیر مانگے ہی بہت کچھ مل رہا ہے. میں کیا کیا بیان کروں فیروز بھائی. اللہ اکبر، سبحان اللہ. آگے چلتے ہیں جی، کلام سنائیں. ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، قلب حیران کی تسکین وہی رہ گئے، دل وہی رہ گیا، جان وہی رہ گئے، دل وہی رہ گیا، جان وہی رہ گئے. ہم اسی در پہ اپنی جبیں رہ گئے. یاد آتے ہیں ہم کو شام و سحر، وہ سکون دل و جان، وہ روح و نظر. یاد آتے ہیں ہم کو شام و سحر، وہ سکون دل و جان، روح و نظر. یہ انہی کا کرم ہے، انہی کی عطا ہے، انہی کا کرم ہے، انہی کی عطا. ایک کیفیت دل نشین رہ گئی، زندگانی وہی کاش ہوتی بسر. کاش بہزاد آتے ہم لوٹ کر، اور پوری ہوئی ہر تمنا، مگر قلب حزین رہ گئے. ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، قلب حیران کی تسکین وہی رہ گئی. مجھے مدینے کی دو اجازت، مجھے مدینے کی دو اجازت. نبی رحمت شفیع امت، نبی رحمت شفیع امت. دلاؤ بلوا کے جام الفت، دلاؤ
شفیع امت اگر نہیں میری ایسی قسمت صدا حضوری کی پاؤں لذت اگر نہیں میری ایسی قسمت صدا حضوری کی پاؤں لذت رلائے مجھ کو تمہاری فرقت رلائے مجھ کو تمہاری فرقت نبی رحمت شفیع امت نہ ہوتا اس کو مال و دولت نہ دیجیے عطار کو حکومت نہ ہو عطا اس کو مال و دولت نہ دیجیے عطار کو حکومت یہ تیرا طالب ہے جان رحمت یہ تیرا طالب ہے جان رحمت نبی رحمت شفیع امت نبی رحمت شفیع امت. واہ سبحان اللہ. مرحبا. اللہ حسان بھائی آپ کو برکتیں عطا فرمائے. مشید بھائی حسان بھائی کی آواز دل کو لگتی ہے جا کے. ماشاءاللہ اللہ ان کے ذوق میں اور برکت عطا فرمائے اور ہمارے حال پہ رحمت فرمائے اور ہم سب کو اللہ کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا فیضان عطا فرمائے. ناظرین کو بالخصوص بچوں کے لیے ابھی ہم ایک اینیمیٹڈ سٹوری دکھانے جا رہے ہیں. آئیے دیکھیے. چیٹنگ ہے. میں جیت گیا. ارے یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ آپ دونوں کیا ٹائم ضائع کر رہے ہیں؟ آپ کو پتا ہے وقت کی کتنی اہمیت ہے؟ شور کی وجہ سے دھیان بڑھ گیا. غلطی ہو گئی اب کاٹنا پڑے گا. اچھا اب بتائیں کیا لکھ رہے تھے آپ؟ میں ایک دعا لکھ رہا تھا جو میں اکثر پڑھتا رہتا ہوں اور آپ نے سکھائی تھی وہ مجھے. کون سی دعا؟ علم میں اضافے کی دعا. چلیں ایک بار پڑھ کے سنا دیں. اللہم ربی زدنی علما. اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. ماشاء اللہ. کچھ نئی گیم سوچیں. میرے ذہن میں تو ایک خطرناک گیم آ رہی ہے. کیا بتائیں نا بتائیں. میں سوچ رہا ہوں وہ اسٹینڈ جو سامنے رکھے ہوئے ہیں ان کے اوپر سے گاڑی اڑاتے ہیں. ہاں یس. انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا ہوا؟ کہاں گئی آپ کی گاڑیاں؟ وہ تو بابو انکل کے گھر چلی گئیں. میں نے منع بھی کیا تھا کہ کوئی تنگ نہ ہو، ہم سے لوگوں کو فائدہ پہنچے. ہمارے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر الناس من ینفع الناس، یعنی لوگوں میں بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے. جزاک اللہ غلام رسول بھائی. جلدی چلے جلدی. اوہو گیٹ پر تو تالا لگا ہوا ہے. یہ کیا؟ اب کیا کریں؟ آپ اندر جا کر لے آئیں. ہلکے. ارے یہ کیا کر رہے ہیں؟ کتنی بری بات ہے یہ کس سے پوچھ کر اندر گئے ہیں؟ بابو انکل گھر نہیں تھے تو ہم کیا کرتے؟ ارے گھر کا مالک گھر نہیں ہوگا تو کیا آپ اندر کود جائیں گے؟ ہمیں تو لوگوں کے گھروں میں جھانکنے سے بھی منع کیا گیا ہے. تو سوچیں کسی کے گھر میں بغیر اس کی اجازت کے کود جانا کتنی بری بات ہوگی. ببلو بھائی کوئی آ تو نہیں رہا؟ جلدی کریں دور سے کوئی آ رہا ہے. بس آیا. بیٹا خیریت؟ آپ یہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ بابو انکل معذرت ایک غلطی ہو گئی ہم سے. آپ دروازہ کھولیں پھر بتاتا ہوں.
अरे आप अंदर कैसे? बाबू अंकल, इनकी गाड़ियाँ अंदर चली गई थी और दरवाजे पर ताला लगा हुआ था तो ये अंदर कूद गए। इन्होंने गलत किया, मैं भी बाद में आया। बेटा किससे पूछकर आप अंदर गए थे? दरवाजा बंद था तो बस अंदर चला गया। फैजान भाई, हमें बिल्कुल भी इस तरह किसी के घर में नहीं जाना चाहिए। ये एक तरह से पर्सनल अटैक है, जो कि बहुत बुरी बात है। हमें किसी को भी तंग नहीं करना चाहिए। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कामिल मुसलमान वो है जिसकी जबान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। बहुत माजरत बाबू अंकल। जी माजरत, हम आइंदा ऐसा नहीं करेंगे। चलें, अब हम चलते हैं। वाह जी वाह, माशाल्लाह, क्या ज़बरदस्त एनिमेटेड स्टोरी है और जो इसमें पैगाम है वो भी बड़ा काबिल गौर है। एक तो वक्त जो है वो ज़ाया ना किया जाए, बच्चे जो हैं, और फिर दूसरा जो एक अहम बात है वो ये भी है कि किसी के घर में छलांग लगाना, कूद जाना। शहरों में तो मेरे में इतना नहीं है, लेकिन हमारे जो अर्बन एरियाज हैं जी, इस तरह मेरा ताल्लुक एक देहाती जो है वो इलाके से है, तो हमारे यहाँ अगर आप किसी के मकान में कूद गए हैं ना जी, या किसी के घर में जिस तरह ताला लगा हुआ है उसमें कूद गए हैं तो फिर आपकी खैर नहीं है। अच्छा, हाँ जी, क्योंकि लोगों ने हिफाजत के लिए कुत्ते वगैरह घर पे रखे होते हैं और बड़े ख़तरनाक जो है वो कुत्ते होते हैं। मुझे यानी दहशतनाक जिसे यूँ बोलें कुत्ते होते हैं बाज़ औक़ात, जिन्होंने इस तरह जहाँ जानवर वगैरह लोग बांधते हैं वहाँ पर भी उन्होंने रखे होते हैं कुत्ते रखे रात को। हाँ जी, हिफाजत के लिए ना। हमारे मतलब कराची में हमें घरों में रखने की जरूरत नहीं, कराची में जरूरत नहीं है। हाँ, गलियों में वैसे ही होते हैं। हाँ जी, अल्लाह अकबर। चले, वो तो जो होते हैं सो होते हैं, क्या है क्या नहीं है। लेकिन आपने जैसे रूरल एरिया की बात की, अब वहाँ पर तो खैर घर भी बड़े बड़े हैं ना। हमारे तो कराची का पूरा जो हाउसिंग सिस्टम सेटअप मौजूद है वो तो बिल्डिंगों में और अपार्टमेंट्स की शक्ल में। हाँ, वहाँ कूदने के लिए भी वैसे से सीढ़ी चाहिए होगी जो लगा। इधर कूदने वाला काम ही नहीं है यहाँ पे तो। चले, बार अल्लाह रहमत की नजर फरमाए। तो यूँ किसी के खाली जगह भी है, किसी की घर हो, कोई चीज हो, पैगाम जो था वो तो ये है ना, किसी की जो मिल्क है उसमें आप बिला इजाजत उसकी इजाजत के बगैर मतलब कोई वो ना करे। हाँ जी, अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। और जनाब फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सीरत आज के हमारे प्रोग्राम का उन्वान रहा। सखावत भी आपकी सीरत का एक ज़बरदस्त हिस्सा था और आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक मौके पर जो है वो अपने जो हजाम था, जो आपकी कटिंग मेहरोज भाई कर रहा था, आज की ज़बान में अगर बोला जाए तो उसको आपने 40 दिरहम जो है वो अता फरमाए। या अल्लाह, तो दिलजोई भी की, उसकी हौसला अफजाई भी की। एक बात पर वो परेशान हो गया था तो आपने फिर उसकी दिलजोई भी की, उसको किया। और मेहरोज भाई, जिस तरह दिलजोई पैसे देने से जितनी होती है ना, इतनी शायद अल्फाज से तो उतनी शायद ना होती हो। बाद लोगों के अल्फाज की वैल्यू होती है, वो अपनी बात होती है। अमीर सुन्नत का मुझे एक वाक़या याद है दिलजोई का। जिस तरह फारूक आज़म वो परेशान हुआ एक बात पर तो आप फारूक आज़म ने उसको 40 जो दिरहम दिए। तो इसी तरह का एक वाक़या अमीर सुन्नत का मुझे किसी ने खत दिखाया, और अमीर सुन्नत का खत था। तो उसमें भी कोई जो है वो परेशान हुआ था और एक ने परेशान बहरहाल किया था। तो दोनों को अमीर सुन्नत ने नसीहत की। उनमें से एक को जो है वो उसने मुझे खत दिखाया जो पशेमान था कि मैंने परेशान किया किसी को। तो उसमें अमीर सुन्नत ने एक तो उनको नसीहत फरमाई, फिर उनको एक मशवरा भी दिया कि आप जो है वो लौकी शरीफ का हलवा जो है वो खाएं, ये आपके मिजाज को क्या करेगा, ठंडा करेगा। और फिर उसमें अमीर सुन्नत ने 50 रुपये का एक नोट भी जो है वो उनको डाल करके भेजा। ये सन 2002 या 3 की बात है। उसमें मुझे उन्होंने दिखाया था, उनके पास कब का था उसकी तारीख मुझे बरल याद नहीं है। तो दिल जोई करनी हो तो जिस तरह घर वालों की, बच्चों की माँ की बिलखुसूस आप शुक्रिया अदा करके उनकी दिलजोई कर सकते हैं, वैसे ही अगर अल्लाह ने नवाजा है और जेब में खर्चा कुछ पानी मौजूद है, पैसे हैं, गुंजाइश भी है, तो कोई नोट पेश कर दिया जाए तो इससे भी बड़ी दिलजोई बात हो जाती है। मैं एक जगह पर गया तो मैंने देखा कि वहाँ पर उसने दीवार पर वो जो पहले पाकिस्तान का 2 रुपए का और 1 रुपए का नोट चलता था वो लगा हुआ था।
تو پتہ چلا کہ وہ امیر علیہ سنت نے اس تحفت میں جب کبھی پہلے بہت عرصے پہلے جب دیا ہو اس سے سنبھال کے رکھا ہے، اور آج بھی کئی لوگ ہیں امیر علیہ سنت جو عیدی دیتے ہیں جی وہ سنبھال کے انہوں نے رکھنی ہے. اور واقعی آپ نے جو فرمایا نا کہ وہ پیسے دے کے جو دلجوئی ہوتی ہے وہ اس کی اپنی ایک بات. امیر سنت کا دیا ہوا تو وہ پھر ایک تبرک ہی ہوتا ہے وہ. ہاں بالکل. لیکن گھر پہ جیسے آپ ہیں تو شوہر ہے وہ اپنی بیوی کو اگر 500 روپیہ میں روز بھائی کسی دن خوش ہو کے کھانا کھایا چائے پیے مزہ آیا آپ 500 روپیہ پیش کر دیں یا 1000 روپیہ پیش کر دیں تو ایک دلجوئی کر دیکھ. آپ کو سن کے مسکراہٹ آپ مسکرا رہے ہیں. اب آپ کی یہ مسکراہٹ سسپیشیس مسکراہٹ ہے یا جو ہے وہ میری بات کی جو ہے وہ تائید میں مسکراہٹ ہے، یہ ہم بات اگلے پھر کسی پروگرام میں کر لیں گے. دے تو دیں تو ہاں جی دے تو دیں دے تو دیں. ہاں جی ٹھیک ہے جی چلیں اس پر تو میروز بھائی نے اتفاق کر لیا ہے دے دیں بہرحال. تو اللہ ہم سب کے گھروں میں بھی عافیت عطا فرمائے، سلامتی عطا فرمائے، اور جناب فاروق اعظم کا صدقہ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. اصل میں یہ سوچ رہا تھا کہ آپ کو پتہ نہیں کتنی نیکیوں کا ثواب ملے گا، کیونکہ آج کتنی جیبوں سے 500 روپے جائیں گے. اللہ کرے اللہ کرے اللہ یہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ٹھیک ہے جی آگے چلتے ہیں جی. صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اے دین حق کے رہبر تم پر سلام ہر دم، میرے شفیع محشر تم پر سلام ہر دم. اس بے کس و حزین پر جو کچھ گزر رہی ہے، اس بے کس و حزین پر جو کچھ گزر رہی ہے، ظاہر ہے سب وہ تم پر، ظاہر ہے سب وہ تم پر، تم پر سلام ہر دم، تم پر سلام ہر دم، تم پر سلام ہر دم. کوئی نہیں ہمارا ہم کس کے در پہ جائیں، کوئی نہیں ہمارا ہم کس کے در پہ جائیں. اے بے کسوں کے آور، اے بے کسوں کے آور، تم پر سلام ہر دم، تم پر سلام ہر دم، تم پر سلام ہر دم. اپنے گدائے در کی لیجے خبر خدا را، خدا را اپنے گدائے در کی لیجے خبر خدا را، کیجے کرم حسن پر، کیجے کرم حسن پر، تم پر سلام ہر دم. دین حق کے رہبر تم پر سلام ہر دم، میرے شفیع محشر تم پر سلام ہر دم. کھلے آنکھ